بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست اور پر حکمت حکایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم لوگ بہت سی حکایتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور بہت سی باتیں جو ہمارے کام کی تھی، ظاہر ہے ہر بات جو ہے شیخ سعدی کی بہت ہی پر حکمت اور کارآمد باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں کو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہم لوگ داخل کریں تو ہماری زندگی جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آئیے تو اسی سلسلے کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور حکایت کا مطالعہ کریں۔ اس حکایت کا عنوان ہے اچھا برا انجام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ باختر کے امیر کے دو بیٹے تھے، دونوں شاہزور، فنون سپاہ گری میں طاق اور حوصلہ مند۔ امیر نے محسوس کیا کہ میرے بعد اپنی اپنی جگہ یہ دونوں ہی یہ کوشش کریں گے کہ ملک پر تصرف حاصل ہو جائے اور یوں ان کے درمیان تلوار چلے گی۔ ظاہر ہے کہ ہر باپ کو جو یہ تشویش ہو جاتی ہے، فطری چیز ہے کہ بھائی میرے بعد جو ہے، اور ہر باپ اور ہر والدین جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد باہم مل کر رہے۔ حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے جس طریقے سے جو ہے آپ کا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے ہر ایک بندے کو دیکھتا ہے، لیکن وہ ایک نیچر ہے، ایک یہ ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ آپس میں جھگڑا نہ کریں، یہ چاہتے ہیں مل جل کے رہیں، تو والدین کا جو ہے وہ دل خوش ہوتا ہے۔ تو یہ امیر صاحب بھی جو یہ تھے کہ یہ میری سلطنت کے لیے دونوں لڑ نہ پڑے، دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے فن میں جو ہے وہ ماہر بھی تھے۔ چنانچہ سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اس نے ملک کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے اپنی زندگی ہی میں دونوں کو ایک ایک حصے کا حاکم بنا دیا اور نصیحت کی کہ ہمیشہ متحد رہنا اور ایک دوسرے کی امداد کرتے رہنا کہ اسی میں تم دونوں کی بھلائی ہے۔ میرے بعد جو یہ آپس میں جھگڑا نہ کریں، اسی لیے سلطنت کو دو حصوں میں بانٹ کر ہر ایک حصے کا جو ہے حاکم ایک کو بنا دیا، مطلب جھگڑا ہی انہوں نے مٹا دیا۔ دونوں بھائی قوت اور فنون سپاہ گری میں تو قریب برابر تھے، لیکن ان کی عادتوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اب اس پہ آپ کیسے روک لگائیں گے؟ وہ تو یہ آپ کے تو مطلب دسترس سے باہر ہے کہ کوئی باپ جو ہے اپنی اولاد کو بالکل وہ جیسے کوئی مشین تیار کیا جائے تو اس طرح بنا دے، تو آپ بنا نہیں سکتے۔ یہ ایک قدرت کا ایک کھیل ہے، ایک قانون ہے کہ ایک ہی باپ کی دو اولاد، ایک نیک نکلتی ہے اور ایک جو ہے بد ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تو جو ہے ان کی عادتوں میں، مطلب ان کے جو یہ تھا کیریکٹر تھا، ان دونوں کا جدا تھا۔ ایک خدا ترس، عادل اور خوش اخلاق تھا، اس کے مقابلے میں دوسرا لالچی، سخت گیر اور بدخو تھا۔ دونوں مطلب جو یہ ظاہر ہے یہ زمین اور وہ آسمان، یہ ایسٹ وہ ویسٹ، یہ مشرق وہ مغرب۔ باپ کی زندگی میں تو ان کی زندگی قریب ایک سی گزرتی تھی، کیونکہ اس کی شفقت دونوں کو اپنے سائے میں لیے ہوئے تھی، لیکن اس کی وفات کے بعد دونوں کی عادتوں کے مطابق نتیجے نکلے۔ یہ دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کا جیسا کیریکٹر ہوگا، آپ کی جیسی فطرت ہوگی۔ حالانکہ دیکھیے باپ کی طرف سے جو ترکہ ان کو ملا یہ برابر ملا ہے، لیکن کیا یہ ترکہ جو ہے بالکل ویسے ہی رہا؟ نہیں، پھر یہ آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار کے اوپر یہ منحصر ہے کہ اس چیز کو کیسے آپ سنبھالتے ہیں اور کہاں تک جو ہے لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کو بے پناہ مقبولیت ہوئی اور اس کا ملک خوشحال ہو گیا، چونکہ وہ نیک تھا اور عادل تھا، خدا ترس تھا، دعائیں تھی اس کے ساتھ۔ باغوں میں پھلوں کے اور کھیتوں میں غلے کے انبار لگ گئے، ہر شخص اس کی تعریف کرتا تھا اور درازی عمر کے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ دوسرے نے رعایا کو لوٹ کر اپنا خزانہ بھرنے کی فکر کی،
لوگوں کو طرح طرح سے ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اپنے گھر بار اور زمین چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پڑوسی ملک کے حاکم کو اس کی تباہ خالی کا پتہ چلا تو اس نے چڑھائی کر دی اور اس کا اقتدار ختم کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مطلب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عارضی طور پہ جو ہے اس طریقے کے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں، لیکن یہ بالکل عارضی ہوتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کا آپ کو جو ہے آپ کے ڈر سے اور آپ کے ظلم کے شر سے بچنے کے لیے وہ آپ کو سلام بھی کریں گے، آپ کا وہ صرف دکھاوا ہے، وہ اندر سے جو ہے آپ کے کیا احکامات مطلب آپ کی عزت اور احترام وہ نہیں کریں گے۔ آپ کا اخلاق جو اندر سے آپ جیسے ہوں گے تو وہ پھر وہ اخلاق کا وہ بنتا ہے، اور پھر ایسا اخلاق جو زندہ جاوید ہوتا ہے، مطلب آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ اور یہ ظالم، بدخو، لالچی قسم کے جو لوگ ہیں آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی عزت جو ہے دل سے وہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو پھر اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، یہ دھیرے یہ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ معاملہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی آج تو دیکھیے بروں کا دورہ ہے، سب جگہ وہ ہے، لیکن نہیں، لوگ جو ہے برے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ آپ دیکھیے گا ایک نہ ایک دن ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور بڑا برا حال ہوتا ہے، لیکن جو لوگ نیک کام کر گئے ہیں آج بھی دیکھیے ان کا نام ہے۔ آج جو ہے اگر آپ غیر مسلموں کو لیجئے تو ان میں کون ظالم کو یاد رکھتا ہے؟ وہ ربندر ناتھ ٹیگور کو یاد رکھتے ہیں، وہ گاندھی کو یاد رکھتے ہیں، اس طریقے سے۔ اور ہمارے یہاں بھی جو تاریخ ہے اس میں ظالم کو آپ نے یاد رکھا ہے؟ نہیں، جن لوگوں نے اپنی قربانی دی، اپنا وقت جو ہے یہ کیا آزادی میں، دیکھیے مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، اور ادھر جو ہے علماء دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی، اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو آپ یاد رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ ظالم کو کیوں یاد نہیں رکھتے؟ کیا اس وقت کے IAS اور اس طریقے سے امیر طبقہ، مالدار طبقہ نہیں تھا، لیکن لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے، اس کو ظالم ہی سمجھتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ کے سامنے جھک جائیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن پھر اس پر آپ کی بقا ہے نہیں۔ تو یہ بہت جو ہے زبردست جو ہے مطلب جو ہے یہ تعلیم اور نصیحت دی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنی اس حکایت کے ذریعہ، کہ ہمیشہ جو ہے اچھے اخلاق کا آدمی بنو، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کا آدمی بنو، عادل بنو، خدا ترس بنو، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرو، تب تو تم لانگ لاسٹنگ کرو گے۔ ادروائز جو ہے لوگ آپ کو نافع بنو تو پھر جو ہے آپ کی لانگ لاسٹنگ ہوگی۔ اور اگر آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ الٹا نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ زیادہ دن یہ نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ کہیں نہیں بھائی دیکھیے ظالم تو بہت دن تک چل رہے ہیں، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں مستثنا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ہماری مدت کا جو ہم سمجھتے 100-150 ہمارے لیے بہت ہے، ایک نسل چلی جاتی ہے تو ہمارے لیے ظاہر ہے موت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو بھائی اب دیکھیے کہ 400-500 سال ایک حکومت کی ہے نا، اور ظاہر اس میں ظالم بھی ہوگی، لیکن جب وہ مٹے ہیں تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور لوگ ان کو بالکل برے طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ تاریخ نے بھی اس کو جو ہے وہ ظالم ہی لکھا ہے، لیکن اچھے لوگ، انصاف پسند لوگوں کو لوگ اچھے سے یاد رکھتے ہیں۔ ظلم میں وہ چیز ڈھونڈی جو نہایت ہی عدل میں، مطلب عدل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہے نا، جو فائدے چھپے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے نہیں ظلم کریں گے تو لوگ ڈرے رہیں گے میری عزت کریں گے، ایسا ہے نہیں۔ آپ ظلم میں وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ وہ ہے عدل کے اندر۔ ظلم میں وہ چیز ڈھونڈی جو نہایت ہی عدل میں، ایسے ناداں کو بھلا حاصل ہو کیوں کر عز و جاہ۔ آپ تو نادان ہیں، عز و جاہ آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ وقتی اور عارضی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عز و جاہ ہے نہیں، عز و جاہ وہ ہے جو دل سے کی جائے۔ ایسا ظالم کامرانی سے نہ ہوگا ہمکنار، یہ انٹرنیشنل لاء ہے۔ ایسا شخص جو ہے کامیابی سے نہ ہوگا ہمکنار، جس کے سر پر برق بن کر آئے مظلوموں کی آہ۔ جو مظلوم جب وہ آہ نکالتے ہیں اور آپ کے ظلم سے جو ہے وہ اندر گھٹتے ہیں، جو ان کی آہ ہے، ان کی بد دعا ہے، یہ آپ کو تباہ کر دے گی۔ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کے حکمراں جو طبقہ ہے، یہ سب جو MLA MPs اور یہ منسٹرز جن کو ہم چن کر جو ہیں اقتدار کی کرسی ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ زیادہ دن نہیں، وہ
کتنا 5 سال 10 سال جو ہے آپ عوام کو لوٹ لیں گے، اس کے بعد یہی عوام آپ کو جوتے سے مارے گی. اور ایسے ہم نے دیکھا ہے، کچھ نہیں. ایسے لوگ کتنے چلے جاتے، کوئی لوگ پوچھتے نہیں. اٹھ رہے ہوں بد دعا کو ہاتھ جس کے واسطے، چرخ نیلی فام کے نیچے نہیں اس کو پناہ. تو جب بد دعا عوام کی ہوگی تو آپ کو جو ہے یہ آسمان کے نیچے کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں آپ کو پناہ مل سکے. مظلوم کے یہ اس لیے حدیث شریف میں کہا کہ مظلوم کی جو ہے آہ سے بچو. اس کی آہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ آہ نکلی اور وہاں تک پہنچی. تو اپنی ذات سے جو ہے کوشش کریں کہ جہاں تک بھی آپ اگر کسی عہدے پر ہیں تو ہے نا، آپ کسی ظاہر ہر آدمی کہیں نہ کہیں جو وہ حاکم ہے، اپنے کچھ نہیں تو اپنے خاندان کا حاکم ہے، تو انصاف کو ہمیشہ پکڑے رہیں. ناانصافی آپ کے ذریعہ نہ ہو، کیونکہ ایک بد دعا تو وہ ہے جو ہاتھ اٹھا کر جو ہے کی جاتی ہے، اور ایک دل سے جو ہے وہ بد دعا نکلتی ہے. تو ایسی بد دعا سے بھی آپ بچیں، ورنہ تباہی آپ کے نصیب میں جو ہے لکھی، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان آپ کو ہوگا. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت میں مکافات عمل کا فلسفہ بیان کیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قدرت کا یہ پکا قانون ہے کہ جو بونے والے کو جو اور گندم بونے والے کو گندم ملتی ہے. آپ جیسا بوئیں گے وہی کاٹیں گے. عاقبت میں انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جو سزا یا جزا ملے گی وہ اپنی جگہ، لیکن اس دنیا کے معاملات بھی ہمارے اعمال و افکار کے مطابق ہی طے پاتے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ جو ہے وہ پریشانی میں وہ نہیں ہے. اچھا، پریشانی کی مختلف اور سزا کی بھی مختلف نوعیت ہوتی ہے، آپ خود اس کو سمجھیں گے. کسی کو خطرناک قسم کی بیماری دے دی جاتی ہے، کسی کو بالکل مخلوق الحال کر دیا جاتا ہے، کسی کا کچھ کسی کا کچھ کسی کا کچھ. وہ اندر جو ہے پریشانی ہو سکتا ہے کہ ظاہراً آپ کو اس کی پریشانی دکھ نہ رہی ویسے ظالم کی، لیکن وہ اندر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کو سزا ملتی رہتی ہے، اور اس کا اندازہ اس کو ہی ہے. جب آپ اس کی زندگی میں داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ارے ویسے بہتر حال میں تو میں ہوں. ہاں، کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ نتیجہ کسی قدر دیر میں سامنے آتا ہے. بات وہی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ظلم کا جو ہے نتیجہ ہے، یہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیر میں آئے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کا ایسا ہے. فرعون کو دیکھ کتنے 400 سال تک جو ہے فرعون کی وہ زندگی رہی. وہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں ہوئی. وہ جب وہ غسل کرنے نہانے جاتا تھا تو دریا کا پانی بھی اس کی اطاعت کرتا تھا. بتائیے کہ ایسا شخص جو ظالم 400 سال تک اس کا ظلم جاری رہا، لیکن خاتمہ ہوا بولے دریا کے اندر جو اس کو بالکل غرق کر دیا گیا. تو وقت ہمارے مطابق اور ہے اور اللہ کے یہاں یہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین جو کہتا ہے، صبر، یہ صبر جو ہے وہ آپ اپنے مطابق اور اپنے وقت کے مطابق وہ طے نہ کریں کہ بھائی اتنا تو وقت ہو گیا ہے نا، آپ کتنا صبر کریں، کتنا صبر. ارے بھائی صبر نہیں کرو گے تو اور کیا کرو گے؟ کوئی آپشن ہے صبر کے سوا اور کیا ہے؟ صبر اور شکر یہی تو دو چیز ہے. اگر صبر نہ کرو گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہے تو کیا کرنا، شکری کرو گے ہے نا، ناصبری کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا؟ یہ اچھا نکلے گا؟ کیا کرو گے تم؟ تو صبر کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور صبر کی مدت کتنی ہوگی یہ آپ طے نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طے کرتا ہے اپنے مطابق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان حکایتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.